علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ناظم اجلاس نے جو کچھ بھی کہا میرے متعلق سچ ہے، اور میں یہی عرض بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور اب ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، اور ہر مومن کا یہی شیوہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے، اور ہم سنی تو الحمدللہ بچپن سے یہی جانتے ہیں، ہمارے مرشد نے ہمیں یہ گٹھی میں گھول کر کے پلایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہیں تو پھر یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب یہی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتاؤں، اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیوریٹی، سب سے اہم چیز کوئی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی جو عزت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نام سے وابستہ، اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں تو تمہارا وجود بھی خطرے میں ہے۔ اور یہ ہم آج جیتی جاتی تصویروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف شامت اعمال ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق اگر امت نے ہلکے پن کا احساس کیا تو پھر ہماری عزتیں خطرے میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارے گھر کا کوئی پینٹ یا کھڑکی یا دروازہ تھوڑا کھرچتا ہے، نکالتا ہے، توڑتا ہے، تب بھی گھر آپ کا سلامت ہے، تھوڑی مرمت کے بعد پھر گھر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر کا مین پلر ہے وہ کوئی ہلا دیتا ہے تو چھت ڈہ جائے گی، پورا گھر اندر زمین میں دھس سکتا ہے۔ تو آپ اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں جو میرے گھر کی دیوار پر لکھ دیا یا پینٹ کا خراب کر دیا یا دروازے کو توڑ دیا، کھڑکی کو توڑ دیا، ان چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے پلر کو کوئی ہلا رہا ہے تو گویا کہ میری پوری چھت زمین بوس کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ہماری ٹوپیاں چھن گئی، داڑیاں چھل گئی،
یا پھر ہماری خانقاہیں مساجد کے ساتھ بے حرمتیاں ہوئی، یہ وہ معاملات ہیں جس کو لڑتے بھڑتے ہم صحیح کر لیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی عزت ہم سب کے لیے وہ عظیم پلر ہے کہ اگر یہ ہل گیا تو پوری کائنات کی ہماری عزت ختم ہے۔ یہ وہ عظیم پلر اور اس ستون کا نام ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اگر نبی پاک نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، یاد رکھو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے تم حساس نہیں، اگر تم سینسیٹیو نہیں ہے، تو پھر بے غیرت لاشیں ہیں جو صرف زمین پر گھوم رہی ہیں، اور اگر احساس بیدار ہے تو پھر چاہے تمہارا سب کچھ چھن جائے لیکن تمہارا وجود بڑا قیمتی ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے تمہارے گاڑی بنگلے اور تمہارے تخت و تاج سے دنیا گھبراتی نہیں، تم بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری اپنے لیے فوج تیار کر لو، اپنے لیے بہت طاقت تیار کر لو، کچھ بھی کر لو، اس سے تم کسی کے دل پر ہیبت نہیں ڈال سکو گے، اس سے تم کسی کے اوپر رعب نہیں ڈال سکو گے۔ ہیبت اور رعب اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے طاقتور ایک جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ویل چیئر پر معذور بیٹھنے والا عالم پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیتا۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ یورپ تھر تھرا رہا ہے، انگلینڈ، ہالینڈ، نہ جانے کئی کنٹریز ایسی ہیں، وہاں سے لوگ بل بلائے ہوئے کہتے ہیں ایک مولوی بڑا ڈینجر ہے، پیروں سے معذور ہے لیکن لبیک کہہ کر پکارتا ہے، تو کئی لوگوں کے چولہے ہلتے ہیں۔ اس سے پتا چلا طاقت صرف تاج کا نام نہیں، طاقت کرسی کا نام نہیں، طاقت فوج کا نام نہیں، اصل طاقت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر یہ سینے میں موجود ہے، اللہ کریم خود تمہارا رعب ڈال دیتا ہے، تمہاری ہیبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے اس دولت کو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں، میں مایوس نہیں ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں کہ تمہارے سامنے سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ دنیاوی اسباب تو آتے جاتے رہتے ہیں، مال آج ہے ختم ہو جائے گا کل، یا کسی کے پاس نہیں ہے کل آ جائے گا۔ آج تمہارے پاس تخت نہیں کل آ سکتا ہے، جس کے پاس ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں نہیں عرض کر رہا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سینوں میں جو دبی ہوئی چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، اگر یہ تھوڑی سی اس کی لو بڑھ جائے اور یہ چنگاری شعلہ بن جائے، بس پھر کسی اور طاقت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، پھر کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردش دوراں بھی گھبرا گئی۔ وہ کون سی طاقت تھی جو بدر کے میدان میں نہتے 313 تھے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے اور ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیاں لے کر لڑ رہے تھے، لیکن 1400 سال سے آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگوں پر انہی 313 لوگوں کو رب ذوالجلال نے ایسا غالب کیا کہ دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ وہ بدر کا واقعہ بھی، احد کا واقعہ بھی، خیبر بھی، اور سب سے بڑھ کر کے پوری دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ کربلا کا میدان بھی دیکھا ہے۔ نہتے لوگ تھے لیکن باقی 22,000 بھی بڑی تعداد کے ساتھ اسلام کا کچھ ختم نہ کر سکے۔ آج بھی نام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ گھر گھر زندہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، یہ دولت ہر زمانے میں ہمارے پاس رہی ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 12,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 4 لاکھ صلیبی لوگ مقابل میں آئے تھے، 4 لاکھ
12,000 के मुकाबले में। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा क्या किया जाए। फौजियों ने कहा है हमारे सिपह सालार, अगर रसूलुल्लाह के सहाबा भी तादाद देखकर उतरते थे हम भी देखेंगे, अगर वो तादाद नहीं देखते थे तो हम भी बगैर देखे उतरेंगे, इसलिए कि हमारा यकीन तलवारों पर नहीं, हमारा यकीन खालिक तलवार रब्बे जुल जलाल पर है। वही आयत मैंने तिलावत की, यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे कोई गालिब आ ही नहीं सकता, कोई गालिब नहीं आए। वइन यख्ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हें गिरा दिया रब ताला, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, कुरान में रब ताला फरमाता है फिर कौन है अल्लाह के बाद तुम्हारी मदद कर सकता हो, कौन है। पूरी ताकतें मिलकर के तुम्हें खड़ा नहीं कर सकेंगी, एक सांस तुम्हें नहीं दे सकती दुनिया, अगर रब तबारक व तआला तुम्हें गिरा दे, छोड़ दे, पूरी ताकतें जमा करके भी तुम खड़े नहीं हो सकोगे। इसीलिए कुरान की बात सुनो, करना क्या चाहिए, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, कुरान कहता है मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही भरोसा रखे, वो रब्बे जुल जलाल पर यकीन कामिल रखे। मेरे अजीजों, ये हालात आते जाते रहते, बदलते रहते हैं, मुसलमान को इन तमाम हालात से घबराना नहीं चाहिए, इन हालात से घबराना नहीं चाहिए। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं मॉब लिंचिंग आज से नहीं, मक्का की सरजमीन से चली आ रही है। क्या बिलाल हबशी को पकड़ करके औबाश और बदमाश कुफ्फार मारते नहीं थे, उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी नहीं जाती, अंगारे दहका कर नहीं लगाए जाते, इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े नहीं मारे गए, कई सहाबा ऐसे, एक बुजुर्ग हजरत शेख अबू बकर नाबुलसी हैं जिनको उनको कैद करके एक खाल में बंद करके तकरीबन 1 महीने तक रखा गया था, और फिर उसके बाद वक्त के बादशाह के सामने उन्हें पेश करके उनके सीने से लेकर के पैरों तक चाकू से खाल छील करके निकाली गई थी, और पूरे जिस्म के अंदर खाल उतारी जा रही थी। कोई मुसलमान कसाई तैयार नहीं हुआ था तो एक यहूदी को लाया गया कि खाल निकालो शेख अबू बकर नाबुलसी की, और पूरी खाल निकल गई। तब भी वक्त का बादशाह पूछ रहा था अबू बकर नाबुलसी से, आप क्या कहते हो, दर्द की शिद्दत तो देखो, दर्द की शिद्दत तो देखो, हमारे मुकाबिल में आए कैसे। शेख अबू बकर नाबुलसी ने कहा मैं हुसैनी हूं और मेरी खाल निकल गई, ये कोई बड़ी बात नहीं, रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो अपने बच्चे भी कटा दिए, छोटे छोटे बच्चे भी दे दिए, उनकी पूरी खाल निकाल ली गई थी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये जो हालात आते हैं ये तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं, ये तमाम सख्तियां जो आई है तुम्हारे कदमों के अंदर अब लर्जा तारी नहीं होना चाहिए, अब इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ जम जाओ। इसलिए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, जिस दीन इस्लाम पर तुम कायम हो, इस दीन इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सबसे सच्चा दीन है या नहीं। तुम जिस रसूल के पैरोकार हो, क्या वो कायनात का सबसे सच्चा रसूल है या नहीं। तो फिर हमारा जुर्म क्या है, दीन सच्चा है, रसूल सच्चा है, अब हम चेहरा छुपा कर नहीं, बल्कि गर्दन उठा करके बात, छोटे छोटे बच्चे भी दे दिए, उनकी पूरी खाल निकाल ली गई थी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये हालात आते हैं ये तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं, ये तमाम सख्तियां जो आई हैं तुम्हारे कदमों के अंदर अब लर्जा तारी नहीं होना चाहिए, अब इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ जम जाओ। इसलिए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, जिस दीन इस्लाम पर तुम कायम हो, इस दीन इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सबसे सच्चा दीन है या नहीं। तुम जिस रसूल के पैरोकार हो, क्या वो कायनात का सबसे सच्चा रसूल है या नहीं। तो फिर हमारा जुर्म क्या है, मेरा दीन सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है, अब हम चेहरा छुपा कर नहीं बल्कि गर्दन उठा करके बात करें, वो चोर लोग छुप करके बात करें,
جن کو ڈر ہو کہ چوری کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ اپنا سر چھپا کر بات کرے، میرا دین حق ہے، میرا رسول حق ہے، اور میرا کلام قرآن عظیم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، سارا سچ کا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس مصطفیٰ کریم کے غلام، جب تیری نسبت نبی پاک سے ہے تو ڈرتا کس بات کیا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ لوگ میرے عزیزوں، میں شریف کی حاضری سے واپس آیا تو وہاں پر ایک عالم دین بھی ہے اور بڑے چاہنے والوں میں سے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو حالات مسلمانوں کے ہیں، آپ کے ہاں تو بڑے سخت حالات ہیں، اور ایسے میں آپ یہ بولتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں کا ڈر نہیں لگتا یا خوف نہیں ہوتا؟ میں یہ اپنی برائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا اس بڑے عالم دین سے کہ ہاں حالات تو آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، ہم میدان پر ہیں معلوم ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بلکہ ہم تو یہ کہتے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں لوگ آج سب سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا دین حق ہے، تمہارا رسول سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، تو ڈر کسی بات کا نہیں۔ چور لوگ ڈرے اور وہ آتنک پھیلانے والے ڈرے کہ کیا ہونا ہے، ہم تو دین اسلام کے پیروکار ہیں الحمدللہ۔ یہ دین حقانیت کے ساتھ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ ہم تو ہمارے بزرگوں سے یہ بھی سنتے آئے، لوگ ہو سکتا ہے کسی لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے اپنے تمام یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، کچھ لوگوں کا حال یہ جوش اور ہوش میں فرق نہیں کر پاتے، جوش میں بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی سختی آئی تو سب چھوڑ کر بھاگے۔ نہیں، ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ، بزرگوں نے ہمیں کھایا ہے، یہ ایرے غیرے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں ان سے ہم کیا ڈرے؟ قیامت کے دن بھی الحمدللہ ہمارا حال یہ ہوگا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہمارے لیے سب سے سیف مقام، سب سے محفوظ مقام وہ دامن مصطفیٰ ہے، وہ جسے مل گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا حامل ہے۔ اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے چلنے والا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ سیم و زر چاندی سونے کو کہتے، تم چاندی سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ وہاں کی گداگری بھی مل گئی مصطفیٰ کریم کے دربار کی، ہمارے لیے بہت محفوظ مقام ہے، بہت محفوظ مقام ہے الحمدللہ۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ خوف اگر کسی بات سے نکلتا ہے تو عشق مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر دیکھو، اللہ کریم تمہارے سینے کو اور مضبوط فرما دے گا، تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں، علماء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے بعد، آپ تو مجھے جس واقعے سے جانتے وہ تقریباً سب کو پتا ہے، جس خبیث ملعون پاکھنڈی کی وجہ سے آج ان کے حالات کیا ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے باہر آنا بھی مشکل، بلکہ کچھ کا تو حال یہ ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
کچھ کہیں کا نہیں رہا۔ آپ تو دیکھیں حضور کی طرف انگلی اٹھائے، قرآن کی طرف انگلی اٹھائے، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خاندان کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مار ایسی پڑی، اس رافضی کتے کو نام بھی ختم، دین بھی ختم، بیوی بچے بھی گئے اور سب کچھ گیا، سڑک چھاپ اور گٹروں کے باہر پڑ کر کے اب کہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ الحمدللہ ادھر کچھ گستاخ جسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جسے مجمع میں آنے سے ڈر لگتا ہو، 8 سال کے بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت سے ہمیں ہزاروں کے مجمع میں تنہا رکھا ہے، اور ہر جگہ جاتے ہیں تو یہ عزت جو ملتی ہے وہ میرے باپ کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے